رمضانوں کے بعد شیطان کی چالوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ذکر چھوڑتا ہے تو پھر سے شیطان وسوسوں میں انسان کو پھنساتا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتا کہ بندہ نیکی کرے یا کوئی خیر ہو اس کے لیے۔ رمضان میں شیطان بندھا ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کی طرف جائے تو شیطان کو بالکل نہیں اچھا لگتا۔ وہ کہتا ہے بس مجھے رہا ہونے دو پھر بتاؤں گا۔ اب شیطان کے چھوٹنے سے ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، ورنہ تو نفس کے ساتھ مل کے ہمیں اور بگاڑنے کی کوشش کرے گا، گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے۔ نفس 3 چیزوں سے کنٹرول ہوتا ہے اور انسان خاموشی اختیار کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ آپ خود سوچیں، جیسے انسان کو غصہ آ رہا ہے، وہ غصے میں کیا کیا باتیں بول دیتا ہے، تو ایسے میں وہ اگر چپ رہے، جب غصہ شانت ہو جائے تو ہی بولے۔ اور بھی باتیں ہوتی ہیں، جیسے محفل میں کبھی کبھار ہمارے منہ سے غلط نکل جاتا ہے تو خاموشی اختیار کریں اور سوچ سمجھ کے بولے۔ خاموشی ایک عبادت بھی ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو نیک ہوں، اللہ کے قریب ہوں، غلط لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر لوگوں کا اثر آتا ہے۔ اب میں اگزامپل دے کے سمجھاؤں تو آپ کے کوئی دوست ہے، وہ کسی حرام ریلیشن شپ میں ہے، تو اب ان کی فیملی میں یہ سب اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، بٹ اب آپ اس کے ساتھ ہیں، وہ دوست آپ کو اپنی ہر بات بتائے گا اور شیئر کرتے ہیں، اور پھر آپ کے من میں آئے گا کہ کاش میں بھی اس کی طرح ریلیشن شپ میں ہوتا، اور آپ کی فیملی آپ کے دوست کی فیملی کی طرح نہیں ہے، تو آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ فیملی کو نہیں بتائیں گے۔ اور تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائے نکاح نہ کرو، کیونکہ مشرکہ عورت تمہیں حسن و جمال میں کیسی ہی اچھی کیوں نہ معلوم ہو، مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورت ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرکین تمہیں کیا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، مگر پھر بھی اور خدا اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنے احقاق لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی پسند ہے تو اللہ کی رضا مانگے اور نکاح کرے، ایسے گمراہی کے راستے پر چل کے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اور آپ خود سوچیں، سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گی، اصلی زندگی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہے، تو 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اپنی آخرت بنائے۔ تو اب میں اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔